ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یہ کرسی پر نماز کے متعلق پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ وضاحت کی ہے۔ بلا وجہ کوئی بندہ کرسی پر نہ بیٹھا کرے، جس کی مجبوری ہے، معذوری ہے اور جو زمین پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، صرف وہ کرسی پر بیٹھے اور ان کے لیے کرسیاں خالی چھوڑ دینی چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو احباب پہلے آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو ذرا تھوڑا سا آرام سے بیٹھ جائیں گے، تو باقی بعد میں آنے والوں کو پھر مشقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ سنت کے مطابق جو ہیں وہ عبادات مکمل کر سکیں۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا اللہ کی توفیق سے آج پہلا جمعہ ہے
اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں رمضان المبارک کی بہاریں اور نیکیوں کا موسم بہار عطا کیا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اپنے رب کی خوشنودی اور اپنے رب کی رضامندی کو حاصل کر سکیں۔ دین اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں ان میں سے ایک اہم بنیاد وہ زکوٰۃ ہے۔ آج کے اس دور میں اسلام کا نام لینے والوں میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اسلام کے اس رکن کا یا تو انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کو نہیں مانتے، زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، اور بڑی ایک کثیر تعداد ہے کہ جو زکوٰۃ کا انکار تو نہیں کرتی لیکن عملی طور پر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کچھ نئے قبائل جو ابھی مسلمان ہوئے تھے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم میں ان کے خلاف جہاد کروں گا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ نماز کو تو فرض سمجھتے ہیں لیکن زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وہ لوگ تو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، تو آپ ان کے خلاف جہاد کریں گے؟ جہاد تو کافروں کے خلاف ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں بالکل میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، اس لیے کہ یہ مال کا حق ہے اور جو اس کو ادا نہیں کرتا وہ اسلام کے ایک رکن کا انکار کرتا ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا یا زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے گویا کہ اسلام کی ایک اہم رکن کی وہ حیثیت کو سمجھتا ہی نہیں۔ تو زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیں، اور اس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا اور گرم کیا جائے گا، اور پھر ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پشتوں پر داغ دیے جائیں گے، ان کے ساتھ گرم کر کے جہنم کی آگ میں، جو کہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ سخت ہے، اس میں گرم کر کے چپکا دیا جائے گا، چمٹا دیا جائے گا اور داغ دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو خزانہ تم نے اپنے لیے جمع کیا ہوا تھا، اللہ کا حق اس میں سے ادا نہیں کرتا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اس کا مزہ چکھو، آج تمہیں اس کا پتہ چل جائے کہ یہ جو مال جمع کیا ہوا ہے اس کا بدلہ کیا ہے، اور آج یہی تمہیں عذاب دیا جائے گا کہ جو تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا۔ اور قرآن کریم نے ایک دوسرے مقام پر اس بات کا ذکر کیا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو مال اللہ نے دے دیا ہے اور وہ اس میں بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے، بدترین ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، اپنے مال کو رکھتا ہے، جمع کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں
یہ نہ سمجھے کہ وہ اس کے لیے بہتر ہوگا، یہ مال اس کے کام، اس کی اولاد کے کام آئے گا، بلکہ یہ مال اس کے لیے بدترین ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ان کو اس مال کا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ وہ توق کیسے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور پھر وہ اس کی زکات نہیں دیتا، قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک گنجے سیاہ رنگ کے سانپ کی شکل اس مال کو دے دیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ جس چیز کو مرضی جس حیت میں تبدیل کر دے اور جس شکل میں تبدیل کر دے۔ اللہ رب العزت ایک گنجے سانپ کی شکل میں اس کو تبدیل کر دیں گے، اور پھر یہ سانپ اس کے گلے کا توق اور ہار بن جائے گا، اور وہ کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال اور میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو سنبھال سنبھال کے اپنے پاس جمع کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی میراث حقیقی وارث کو اللہ رب العزت ہی ہے۔ ایک وقت آئے گا یہ مال تیرے پاس نہیں رہے گا، تیری اولاد کے پاس نہیں رہے گا، تیرے پوتوں کے پاس نہیں رہے گا، سب چلے جائیں گے اور یہ دنیا میں رہ جائے گا۔ اس کا حقیقی مالک اللہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے۔ ایسے ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں، کروڑ پتی اور ارب پتی مر جاتے ہیں، کوئی ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ کے پاکستان میں ایسی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ جس کو چاہے لاکھ پتی اور کخ پتی سے اللہ تعالیٰ اس کو کخ پتی بنا دے، اور جس کو چاہے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے۔ یہ مالک کی مرضی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو ان سے خوب واقف ہے، کوئی بھی چیز اللہ سے خفیہ اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، بے شک اس زمین کے ہم وارث ہیں، اور جو کچھ اس زمین پر ہے اللہ فرماتے ہیں ہم وارث ہیں، تم وارث نہیں ہو، اور تم سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، ہمارے پاس تم نے آنا ہے اور پھر حساب بھی دینا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھو کہ اللہ نے اپنے بندے کو دیا، بندہ دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ اب جو میں نے دیا ہے نا تمہیں مال، اس میں سے سارے کا مطالبہ نہیں کیا، 50% کا بھی مطالبہ نہیں کیا، سال کے بعد جتنا سارا خرچ ہو جائے اس کا بھی مطالبہ نہیں کیا، 2.5% 40واں حصہ 39 حصے اپنے پاس رکھ لو، اور 40واں حصہ جو ہے وہ میرے راستے میں جہاں میں کہتا ہوں وہاں خرچ کر دو۔ کتنا آسان سا مطالبہ ہے اور کتنا معمولی سا مطالبہ ہے کہ صرف 40واں حصہ میرے راستے میں دے دو، اور اس میں سے دینا ہے جو میں نے دیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے دیا ہے۔ 50 سے زیادہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، رَزَقْنَاكُمْ رَزَقْنَاهُمْ، رَزَقْنَا، کہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے تم نے میرے راستے میں دینا ہے۔ اپنے پاس سے کون دے رہا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے 40واں حصہ جو نہیں خرچ کرتا اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سارے کی ساری وعیدیں بیان کی ہیں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس بندے کو لٹایا جائے گا، اور اس کے اونٹ، اس کی گائیں، اس کی بکریاں، اور اگر سونا چاندی نقدی روپیہ ہے اس کو گرم کر کے اس کو عذاب دیا جائے گا، اور یہ سونا اوپر جو جانور ہیں اس کے اوپر اس کو روندیں گے، اس کو اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اس کو مار مار کے ذلیل و رسوا کریں گے۔ یہ ہے تیرا مال جو آج تیری ذلت اور تباہی اور بربادی کا سامان بن گیا۔
یہ تو قیامت کے دن ہوگا، کئی لوگوں کا مال دنیا میں ان کو ذلیل کر دیتا ہے، دنیا میں ان کی ذلت اور تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مال کو اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانع الزکات یوم القیامت فی النار، کہ زکات کو روک لینے والا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوگا۔ کئی ایسے گروہ ہیں، کئی ایسے فرقے ہیں جو کہتے ہیں کہ زکات کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور زکات ادا کرنے کا انکار کرتے ہیں، اور مسلمانوں میں سے کئی ایسے ہیں جو زکات کا انکار کرتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد ہے جو عملی طور پر زکات دیتے ہی نہیں۔ اگر ہر شخص اپنے مال کا حساب کر کے زکات دینی شروع کر دے، شاید پاکستان میں پیچھے کوئی غریب نہیں بچے گا۔ اتنی زکات نکلتی ہے، اتنی، اور اگر حکومتی سطح پر زکات صحیح طرح جمع کی جائے اور پھر اس کو صحیح طریقے پر دیانتداری کے ساتھ اس کو خرچ کیا جائے تو شاید پاکستان کی غربت ختم ہو سکتی ہے، بہت معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ہمارے ہاں خیانت ختم نہیں ہوتی، کرپشن ختم نہیں ہوتی، اور دوسرا ہے کہ زکات دینے والے زکات دیتے ہی نہیں، اپنے مال کو جمع کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ زکات دینا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانی کے طور پر بیان کیا ہے کہ یہ زکات دینا ایمان کی علامت ہے، بندے کے مومن ہونے کی پہچان ہے، اللہ کی رحمت ہے، یہ فرض ہے، گناہوں کا کفارہ ہے زکات دینا۔ زکات دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور تزکیہ نفس ہے، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور قبر کی آگ، قبر کی سختی سے بچانے کا سبب ہے زکات، اور زکات دینے سے خیر کے دروازے، بلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس وقت ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، جو صدقہ کرتا رہا ہوگا اس کو سایہ مل جائے گا۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن، اور جو دیتا ہی نہیں تھا وہ سایہ کس کا تلاش کرے گا، وہ کس چیز کا اس کو سایہ ملے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جب یہ کہا ہے نا کہ میرے راستے میں خرچ کرو، ایک زکات کا کہا اور دوسرا ہے زکات کے علاوہ صدقات، نفلی صدقات۔ بعض لوگوں نے چونکہ یہ سمجھ رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زکات پوری ادا کر دو، اس کے علاوہ خرچ کرنا شاید ہم پر حرام ہو گیا، ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، زکات تو دینی ہی دینی ہے، اس میں تو 1% بھی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی، اللہ رب العزت کی طرف سے خیر کے دروازے، اللہ کی رحمت کے دروازے، اور مشکلات سے بچنا، بیماریوں سے بچنا، مصیبتوں سے بچنا، آنے والی آفات اور مصائب سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ دیگر مال اپنے جو صدقے کے طور پہ انسان خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ صحابہ اکرام کی ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے، زکات تو دیتے ہی دیتے تھے، اس کے علاوہ جو مال آتا تھا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جب واقعہ آتا ہے غزوہ تبوک میں، انہوں نے 700-800 اونٹ اللہ کے راستے میں دے دیا، وہ اپنے مال کی زکات نہیں دی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا پورا مال لا کر غزوہ تبوک کے موقع پر جو پیش کیا تھا وہ زکات نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آدھا مال جو پیش کیا تھا وہ زکات نہیں تھی۔ اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی جب یہ آیت نازل کی، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، لوگوں نیکی کے کمال اور عروج کو تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا سب سے زیادہ پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے اللہ کے رسول، یہ مسجد نبی کے سامنے جو میرا باغ ہے، سب سے قیمتی باغ میرا یہ ہے، اور وہ ایسا باغ تھا کہ جس میں کھجوروں کے بہت بڑے درخت تھے،
میٹھے پانی کا چشمہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول یہ میرا باغ جتنا بھی میرا مال ہے سب سے زیادہ پیارا یہ میرا باغ ہے. اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا ہے جب تک اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ دولت اور مال میرے راستے میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم نیکی کے عروج کو اور کمال کو حاصل نہیں کر سکتے. لہذا یہ میرا باغ جو ہے یہ آج کے بعد صدقہ ہے اللہ کے راستے میں وقف کرتا. رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقف ذالک مال رابح ذالک مال رابح. کمال ہے یہ تو نے اللہ سے نفع بخش سودا کیا ہے تو نے خسارہ نہیں کیا. اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے. آج مال ہے حج کرنے والا حج نہیں کرتا. دنیا کے مسائل ختم نہیں ہوتے. بس گھر بنائیں گے پھر گاڑی لیں گے پھر دکان لیں گے پھر ایک اور لے لیں گے پھر ایک اور گاڑی مل جائے گی پھر اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو شادیاں کرنی ہیں. لاکھوں کروڑوں روپیہ شادیوں پر خرچ ہو رہا ہے. منگنیوں پر لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں اور حج کی باری آتی ہے اور استطاعت نہیں. بلاوا نہیں آیا ابھی تک. بلاوا نہیں آیا. بلاوا کیسے آیا؟ تمہاری نیت خراب ہے. تم نے اسلام کو وہ اہمیت دی ہی نہیں جو اسلام کا حق تھا. زکوٰۃ کی باری آتی ہے بس حالات بڑے خراب ہیں. کاروبار بڑا مندہ ہے. زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کرو بس جی حالات بڑے خراب ہیں. کاروبار چلتا ہی نہیں. پتہ نہیں ہم کیسے گزارا کر رہے ہیں. دوستوں کے ساتھ افطار پارٹیوں پر ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسا اس سے زیادہ بڑا غریب ہی کوئی نہیں. یہ آج ہماری اکثر لوگوں کی یہ کیفیت ہے. اچھا آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی پوری ادا کر دی اس کے بعد آپ کا ہمسایہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے. کیا آپ اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھتے ہیں؟ اسلام کے لیے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے مسجد تعمیر کرنے کے لیے دینی ادارہ چلانے کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے اور آپ کہتے ہیں ہم نے تو زکوٰۃ ادا کر دی ہم بری ذمہ ہیں ہم پر کوئی ذمہ داری عائد ہی نہیں ہوتی. اللہ کے بندو یہ دینی ادارے یہ مساجد یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں. آج اگر مجھ تک اور آپ تک اسلام پہنچا ہے اور اسلام کی باتیں ہم آج سن رہے ہیں یہ دینی مدارس کی کارکردگی ہے اور یہ ان مساجد سے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو آپ کو صحیح دین کی دعوت دیتے ہیں جو آپ تک کتاب و سنت کی دعوت پہنچا رہے ہیں. ہمارے ہاں ایک بے دین طبقہ بھی ہے جو مدارس کے خلاف مدارس میں کوئی چھوٹی موٹی خرابی ہو جائے اس کو میڈیا پر آ کر بڑے بڑے تبصرے اور تجزیے کیے جاتے ہیں. یہ دینی مدارس یہ کیا ہے یہ پرانا نظام ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے اور اپنے اداروں کے اندر بڑی سے بڑی وارداتیں بھی ہو جائیں ان کا نام کوئی نہیں دیتا اور دینی مدارس کو اس کے بارے میں شوشے چھوڑتے رہتے ہیں اور ان مدارس کے خلاف اپنی زہر اگلتے رہتے ہیں. اللہ کے بندو یہ دینی مدارس ہی ہیں جو آج ہمیں اسلام کی روشنی دے رہے ہیں اور دینی مدارس اور یہ مساجد ہیں جہاں 5 وقت کے لیے آپ کے لیے مسجدیں کھلی ہوتی ہیں ٹائم کی پابندی ہوتی ہے اور ان دینی مدارس کے اندر مساجد کے اندر آپ خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کبھی انہوں نے احتجاج نہیں کیا کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا آج مسجد بند رہے گی ہماری تنخواہیں پوری نہیں ہوئی ہمارے بل نہیں آئے ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوئے. اسکول کالج ہاسپٹل کسی بھی شعبے میں چلے جائیں پڑھا لکھا طبقہ جو ہے احتجاج کرتا ہے. مریض مر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے لہذا ہم نے ہڑتال کی ہوئی ہے ہم احتجاج کر رہے ہیں. یہ مساجد کے اندر بھی کبھی احتجاج ہوا؟ خدا را ان کی اہمیت کو سمجھیں. ایک بندہ کوٹھی بناتا ہے 5 کروڑ 10 کروڑ روپیہ خرچ کر دیتا ہے ایک واش روم پر 40-50 لاکھ 1 کروڑ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں.
اور مسجد کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں اچھا زکات فنڈ دیکھیں گے، اس میں سے کچھ مل گیا تو دے دیں گے، وگرنہ نہیں۔ مسجد کے امام کو، مدرس کو دیکھتے ہیں سال کے بعد، اچھا اس کو زکات میں سے کچھ دے دیں گے۔ اپنے جو پیسے ہیں وہ تو دینے والے نہیں ہیں۔ وہ جس نے تجھے دین کی تعلیم دی ہے، وہ جس نے تجھے اسلام سکھایا ہے، وہ جس نے تجھے قرآن سکھایا ہے، 5 وقت کی تمہیں نماز پڑھاتا ہے، تیرے بچوں کو دین اسلام کی روشنی سے آشنائی دیتا ہے، آج تم نے ان کو یہ اہمیت دی؟ دیکھ لو آپ قربانی پہ مسجدوں میں، ہمارے ہاں تو نہیں ہے، وگرنہ امام مسجدوں کو کھالیں دی جاتی ہیں، زکات دی جاتی ہے، ان کو فطرانہ جمع کرواتے ہیں۔ کیا یہ ان کی اہمیت ہے تم نے سمجھی؟ یہ مساجد، یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، یہ نہ ہو تو آج ہم اسلام سے بہت دور جا چکے ہوں۔ اسلام کے بارے میں ہمیں کون بتائے گا؟ یہ نرسریاں ہیں قرآن و سنت کی، یہاں سے طلباء حفظ کر کے، دین پڑھ کے، قرآن حدیث پڑھ کر نکلتے ہیں۔ لہذا اپنا مال ان پر خرچ کیا کرو، ان دینی اداروں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرو۔ میں یہ نہیں کہتا غرباء پر خرچ نہ کرو، مساکین پر خرچ نہ کرو، غریب رشتہ داروں پر بھی خرچ کرو، مساکین پر بھی خرچ کرو، ضرورت مند حاجت مند لوگوں پر بھی خرچ کرو، لیکن ان مساجد اور مدارس کی اہمیت جو ہے ان کو بھول نہ جاؤ۔ یہ نہ سمجھو کہ ان کو ضرورت نہیں ہے یا معاشرے میں ان کی ضرورت نہیں۔ مساجد کو تعمیر، مدارس کی تعمیر، ان دینی کاموں کو آگے بڑھاؤ۔ یہ ہے صحابی کا انداز۔ کہتے اللہ کے رسول سب سے زیادہ جو میرا پیارا مال تھا وہ میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ اب بات رہ گئی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا ہے، لوگو اگر تم بخیلی کرو گے، اگر تم کنجوسی کرو گے، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ نہیں کرو گے، انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں یہ ہیں وہ لوگ جن کو بلایا جاتا ہے، جن کو دعوت دی جاتی ہے اور اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو۔ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو بخیلی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے بخیلی کی ہے اس نے اپنے نفس کے ساتھ ہی بخل کیا ہے۔ اللہ غنی ہے، تم محتاج ہو، اللہ بے نیاز ہے۔ ہاں اگر تم منہ پھیرو گے اللہ تمہیں لے جائے گا، تمہاری جگہ اور قوم لے آئے گا، وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ بات لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے یہ مساجد اور مدارس ہماری وجہ سے چلتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ نے مانگنے والا نہیں بنایا۔ اللہ کہتے ہیں میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں، میں چاہوں تم کو لے جاؤں، جب تم بخیلی کرو گے، کنجوسی کرو گے، تمہاری جگہ اور لے آؤں۔ اللہ کے پاس بندوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس سر بڑے ہیں، جس کے سر پہ اللہ چاہے ٹوپی رکھ دیں، پگڑی رکھ دیں، جس کو یہ اعزاز دے دیں۔ اور یقین جانو ہم تو اس پریکٹس سے گزرتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہماری گزشتہ سالوں میں ایسے جنہوں نے کہا کہ ہم نے آج کے بعد مسجد کو، مدرسے کو کچھ نہیں دینا، بائیکاٹ کیا۔ ایک بندے نے بائیکاٹ کیا، اللہ نے اس کی جگہ کئی اور بھیج دیے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کو بندوں کی محتاجی نہیں ہے، یہ آپ کا فائدہ ہے۔ ہمارے گجرانوالہ کے جماعت کے پاکستان کے امیر بھی رہے ہیں، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ۔ ایک مرتبہ ان کی جماعت جو تھی بہت بڑا دینی مدرسہ جامعہ محمدیہ بھی چلا رہے تھے۔ ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو گئی، جماعت والوں نے سب نے کہا کہ ہم نے ایکا کر لیا ہے، اتحاد کر لیا ہے، ان کو ہم نے فنڈ نہیں دینا، فنڈ بند کر دو۔ یہ مدرسہ کیسے چلائیں گے؟ یعنی ہمارے ہاں علماء کی یہ حیثیت سمجھی جاتی ہے، یہ علماء ہمارے ملازم ہیں، نعوذ باللہ یہ سمجھا جاتا ہے۔ اور مساجد کے اندر اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں یہ ماحول نہیں ہے، لیکن میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اس میں علماء کو، قراء کرام کو، ائمہ کرام کو اپنا ذاتی ملازم سمجھ کے
اس کو رکھا جاتا ہے جب تک چودھری صاحب نہیں آئیں گے اس وقت تک وہ بیچارہ نماز نہیں پڑھا سکتا. عید کی نماز نہیں ہوتی, انتظار ہو رہا ہے فلاں چودھری صاحب آئیں گے تو عید کی نماز ہوگی. آپ کے اس علاقے میں ایسی مثالیں میرے سننے میں آئیں. ایک صاحب کسی ہماری اس مسجد کا الحمدللہ نہیں اور کسی کی بات کر رہا ہوں, ایک بندہ لیٹ آیا, انہوں نے عید پہلے پڑھا دی. انہوں نے کہا تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے آنے سے پہلے عید پڑھا دی؟ انہوں نے کہا بھائی کہا چلو یہ مدرسہ کیسے چلائیں گے. انہوں نے اگلے جمعے میں اعلان کیا, انہوں نے کہا آج تک میں نے اپنے ہاتھ سے کسی کی رسید نہیں کاٹی. اب مجھے اماؤنٹ یاد نہیں کہ کتنے لاکھ روپیہ تھی, یہ بہت پرانی بات ہے. اس وقت سالانہ خرچہ ان کا, کہنے لگے اتنے لاکھ روپیہ ہمارا سال کا خرچہ ہے. تو لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے نہیں دینا, یہ مدرسہ کیسے چلائیں گے. میری خواہش ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے رسید کاٹوں. ایک بندہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا یہ پورے سال کا خرچہ بائی کاٹ کرتے ہیں تو کرے, پورے سال کا خرچہ میں اکیلا ادا کر دیتا ہوں. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ آپ دیکھ لیں اپنے اگر تباہی کرنا چاہتے ہیں آزما کر, یہ بات کبھی نہ سوچا کریں اور دے کر احسان نہ کیا کریں. مساجد کو, مدارس کو, کسی غریب کو, کسی مسکین کو, کسی مستحق حقدار کو دے کر اس پر احسان نہ جتلایا کریں. قرآن کہتا ہے جو دے کر احسان کرتا ہے, احسان جتلاتا ہے, وہ اپنا صدقہ ضائع کر لیتا ہے, اللہ کے ہاں بھی مجرم بن جاتا ہے, ضائع ہو جاتے ہیں ان کے صدقات و خیرات. تو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو ایسے وقت سے پہلے کہ موت آ جائے, ٹائم ختم ہو جائے, پھر موقع نہیں ملے گا. سال کے بعد اپنے مال کی زکات ادا کرنا ضروری ہے. مال کیا ہے؟ آپ کے پاس سونا ہے 7.5 تولے سے کم ہے, اس پر کوئی زکات نہیں. 7.5 تولے سونا آپ کے پاس موجود ہے, آپ حساب کر کے اس کی رقم لگائیں. 7.5 تولے کی جتنی بھی بنے گی, مثال کے طور پہ آج کل تقریباً 15 لاکھ روپیہ بنے گی. 7.5 تولے کی اگر 2 لاکھ روپے کا تولہ ہو, تقریباً یہی ریٹ ہے, 15 لاکھ روپیہ. 15 لاکھ کی آپ نے زکات دینی ہے 40واں حصہ. کتنی بنے گی؟ حساب کرنے بعد میں لاکھوں میں نہیں بنے گی, ہزاروں میں رہے گی. 15 لاکھ روپے کی آپ نے زکات دینی ہے, 40,000 کے تقریباً قریب ہی بنے گی, اس سے بھی کم رہے گی. 37,500 روپیہ. تو جس اللہ نے 15 لاکھ کا زیور دیا ہے, 37,500 روپیہ اس کے راستے میں دیتے ہوئے تکلیف ہوتی. 52.5 تولہ چاندی گورنمنٹ نے اس وقت جو اس سال جو نصاب کا اعلان کیا ہے وہ 52.5 تولے چاندی کا 1,35,000 روپیہ ہے. 1,35,000 سے کم جو ہے اس پر زکات نہیں. 1,35,000 نقدی کسی کے پاس موجود ہے, گھر میں ہے, بینک میں ہے, یا کسی بھی صورت میں مال تجارت کی صورت میں موجود ہے, اس کا حساب کر کے 2.5% اللہ کے راستے میں سال کے بعد ادا کرنا ضروری. سونا, چاندی اور نقدی کیش کی صورت میں 1,35,000 سے کم پر زکات نہیں. سال جتنا خرچ کیا, گاڑی لے لی, مکان بنا لیا, بچوں کی شادیاں کر لی, کپڑے پہن لیے, اس پر کوئی زکات نہیں. جو مال بچا رہا وہ اپنے نصاب کو پہنچا, اللہ کہتے ہیں اس میں سے 2.5% جو ہے وہ میرے راستے میں دے دو, 40واں حصہ دے دو. یہ زکات ہے. صدقات اس کے علاوہ ہیں, وہ جتنی بھی ضرورت ہو معاشرے میں, اپنے معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کا بازو بننے کے لیے, اس کے دستے بازو بننے کے لیے, اس کے علاوہ اپنا مال ان پر خرچ کریں. اور مال تجارت, دکان ہے کسی قسم کی, وہ کپڑے کی ہے, جوتے کی ہے, گارمنٹس ہے, یا ہارڈ ویئر کی ہے, سینٹری کی ہے, میڈیکل سٹور ہے, کوئی کسی قسم کی دکان ہے, فیکٹری ہے, اس میں جتنا مال پڑا ہوا ہے, مشینری اور زمین پر نہیں. دکان کی بھی مشین, دکان کی جو یعنی دکان کی مالیت ہے اس پر نہیں, بلکہ جو اس کے اندر مال ہے. سال کے بعد ہر اسلامی سال, انگریزی سال نہیں, کیونکہ وہ انگریزی سال جو ہے وہ 10 دن بڑا ہوتا ہے,
اسلامی سال آپ نے ایک مہینہ خاص کر لیا، رمضان کر لیا، شوال کر لیا، اس مہینے میں ایک ایک چیز کا حساب کریں گے، ٹوٹل اس کا حساب کر کے اس کو جمع کریں۔ مثال کے طور پر کسی نے دکان کا حساب کیا، 1 کروڑ روپے کا اس کے اندر مال ہے، پھر آپ حساب کریں کہ آپ نے لینے کتنے ہیں لوگوں سے، آپ نے جو لوگوں کو مال دیا ہوا ہے اس کو شامل اس کے اندر کریں۔ 20 لاکھ مثال کے طور پر وہ اس کے اندر شامل ہو گیا۔ آپ کے پاس نقدی 10 لاکھ روپیہ ہے، اس کو بھی اس کے اندر شامل کر لیں اور یہ سارا جمع کریں۔ سونا چاندی ہے مثال کے طور پر 10 لاکھ کا وہ بھی بن گیا، 1 کروڑ 40 لاکھ روپیہ مثال کے طور پر بن گیا۔ اب اس میں سے آپ نے لوگوں کا جو قرضہ دینا ہے یا مال آپ کے پاس موجود ہے اس کی موجودہ ویلیو، اس کا موجودہ ریٹ لگا کے اس کا آپ نے حساب کرنا ہے۔ جو آپ نے دینا ہے لوگوں کا یا قرضہ ہے اس کو آپ اس میں سے مائنس کریں۔ 40 لاکھ روپیہ مثال کے طور پہ آپ نے مائنس کر لیا، 1 کروڑ روپیہ ہے، اس میں سے 2.5 لاکھ روپیہ آپ پر فرض ہے کہ آپ زکات ادا کریں۔ پلاٹ لیا ہوا ہے آپ نے کاروبار کی نیت سے، یہ بڑھ جائے گا، اس کی جتنی مالیت ہے اس کی آپ کو زکات ہر سال ادا کرنی پڑے گی۔ گھر بنانے کے لیے ہے تو اس پر نہیں، اگر کسی نے مکان لے کر کرائے پر دیا ہوا ہے پھر اس کی مالیت پر نہیں، کرایہ خرچ ہو جائے تو کوئی زکات نہیں، جمع ہو جائے تو اس پر آپ نے زکات ادا کرنی ہے۔ اور اسی طرح اپنے مال کو اس میں سے آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو اس کی بھی زکات آپ نے ادا کرنی ہے۔ ہاں، جو آپ نے لوگوں سے کاروباری طور پر پیسہ لینا ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو اقرار بھی کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے مل جانے ہیں، اس کی بھی آپ سال کے بعد زکات ادا کریں گے۔ ایک وہ ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ نہ وہ دیتا ہے، وہ ڈیفالٹر ہو گیا ہے، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اس کے ملنے کی امید نہیں، اس کو آپ اس میں شامل نہ کریں۔ اگر کبھی وہ مل جائیں تو صرف 1 سال کی اس کی زکات ادا کر دیں۔ یہ زکات کے مسائل موٹے موٹے میں ہر سال ایک جمعہ پڑھاتا ہوں اس پر، کیوں؟ تاکہ زکات کے متعلق اویئرنیس ہو اور ہمیں زکات کے مسائل کا پتہ ہو، ہم اپنے مال کا حساب کریں۔ ہمارے معاشرے کی اکثریت جو ہے وہ زکات ادا نہیں کرتی اور سارے کا سارا مال جمع کر کے سکیموں پہ سکیمیں بنی ہوئی ہیں، پلاٹوں کے پلاٹ بڑے ہوئے ہیں، کاروبار بڑا وسیع ہے اور لاکھوں روپے کا امپورٹر ہے، ایکسپورٹر ہے، زکات دیتے ہیں؟ ہاں جی دیتے ہیں۔ کیسے؟ اور جو بھی مانگنے والا آ جاتا ہے 10-20 روپے اس کو دے دیتے ہیں۔ دن میں بڑے لوگ آتے ہیں، زکات ہی تو دے رہے ہیں اور کیا کرنا۔ ایک کاروباری بندے کے بارے میں ہمیں ایک دوست نے بتایا کہ انہوں نے پوچھا کہ کاروبار کرتے ہو، دکان ہے تمہاری، بہت بڑا کاروبار ہے، زکات دیتے ہو؟ کہتا جی ہاں جی ہر سال زکات دیتے ہیں، نمازی پکے، یہاں کے نہیں ہیں کسی اور علاقے کے ہیں، پکے نمازی، داڑھی رکھی ہوئی ہے سنت کے مطابق، بڑی اچھی بات ہے، زکات دیتے ہیں جی ہر سال دیتے ہیں۔ کتنی؟ ہر سال 10,000 روپیہ زکات دیتے ہیں۔ لاکھوں کا کاروبار شاید کروڑوں میں بھی ہو اور زکات 10,000 روپیہ دیتے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، اپنا اپنا حساب کرو، زیورات ہیں، نقدی ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، جتنا بھی پیسہ آپ کا سرمائے کے اندر ہے، سرکل میں ہے، مشینری وغیرہ گاڑی پر زکات نہیں ہے، اس کا حساب کریں اور زکات ادا کریں۔ اور یہ بات بھی سمجھیں کہ مال جو ہے جہاں اس کا حق ادا کرنا ہے وہاں مال کا یہ بھی حساب رکھنا ہے کہ جو آپ کما رہے ہیں وہ سود کا تو نہیں ہے، وہ رشوت کا تو نہیں ہے، چوری اور ڈکیتی کا تو نہیں ہے، 2 نمبری کا تو نہیں ہے، یتیموں کا مال ہڑپ تو آپ نے نہیں کر لیا، اور وہ حرام کا مال یا حرام کی چیزوں کا کاروبار کر کے تو آپ نہیں کما رہے، 2 نمبری کر کے ملاوٹ کر کے تو حاصل نہیں کر رہے۔ اگر ایسا مال ہے اور ایسا کاروبار ہے تو پھر اللہ رب العزت سے آج ہی توبہ کر لیں، مرنے سے پہلے اللہ نے موقع دیا ہے، اور جائز کام کرنا شروع کر دیں اور اللہ رب العزت کے احکامات کی پاسداری کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔